بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء اے ایمان والو یا اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو رسول اللہ پر، لا تتخذوا نہ بناؤ الیہود والنصارى اولیاء یہودیوں اور نصارہ کو اپنے اولیاء نہ بناؤ۔ توجہ فرمائیں، اولیاء جمع ہے ولی کی، اور یہ جو ولی کا لفظ ہے واو لام یا اور اس یا پر تشدید ولیون، اس کا اصل معنی کیا ہے؟ واو لام اور یا کا، جس سے ولیون بنا ہے، دو چیزوں کے درمیان ایسا قرب کہ کوئی تیسری چیز درمیان میں نہ ہو، دو چیزوں کا ایسا قرب کہ ان کے درمیان کوئی غیر تیسری چیز نہ آ سکے۔ اسی معنی سے لفظ ولی کے باقی معنی نکلتے ہیں۔ مولا بھی بمعنی ولی ہے، مختلف معنی ہے۔ ولی اگر دوست کے معنی میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ایسا دوست کہ اس دوست کے اور میرے درمیان کوئی تیسرا رکاوٹ نہ بن سکتا ہو، جدا نہ کر سکتا ہو۔ مثلا وہ دوست جس کو ولی کہا جائے گا، وہ جب مجھے کوئی بات کہے گا تو میں کسی اور کی بات کو اس کی بات پہ ترجیح نہیں دوں گا، یعنی وہ قریبی ترین ہے، قریبی ترین دوست ہے۔ اسی سے پھر ولی کا معنی حامی کا بھی آ گیا، حمایت کرنے والا۔ اسی سے ولی کا معنی حکمران کا بھی آتا ہے، یعنی جب وہ حکم دے گا تو وہی ماننا ہے، ولی کا حکم ماننا ہے، اس لیے کہ ولی وہ حکمران ہے کہ جب وہ حکم دے دے تو اس کی بات میں کسی اور کی بات کو دخل اندازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اصل معنی کیا بتایا تھا؟ دو چیزوں کا ایسا قرب کہ تیسرا کوئی بیچ میں نہ آ سکے۔ تو ولی کو جب حاکم کے معنی میں لیں گے تو مثلا جو میرا ولی ہے جب وہ حکم دے گا تو پھر میں کسی اور کا حکم نہیں سنوں۔ اس معنی میں آگے آ جائے گا کہ خدا فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی تو بس اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور یہ معنی ہے ولایت کا کہ جو ہم ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کرتے ہیں۔ ولایت کا معنی یہ ہے کہ میں اگر علی کو اپنا ولی اور اپنا مولا مانتا ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب علی حکم دے دیں گے تو پھر میں نے اطاعت کرنی ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ لیکن ابھی ولایت کا شور رہ گیا ہے، مولا کی اطاعت جو ہے وہ چراغ لے کے ڈھونڈنے سے ملتی۔ ولایت کا ذکر ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، بڑی محفلیں گرم ہوتی ہیں، لیکن ولایت کرنے والے اس علی کی اطاعت کرتے ہوئے اس طریقے سے دکھائی نہیں دیتے۔ اور وہ علی علیہ السلام کی اطاعت نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی اطاعت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ولایت علی کا اصل معنی ہے اطاعت علی، اطاعت علی، لیکن
اطاعت والے مسئلے میں شروع سے بیماری رہی ہے، ہر دین میں یہ بیماری رہی ہے، اور اب اس دین میں بھی یہ بیماری ہے کہ شخصیات سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب ان کی بات ماننے کی باری آتی ہے تو بات ماننے والے کم ہی دکھائی دیتے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لہذا میں بار بار اس چیز کو تکرار کہتا رہتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کا اگر آپ اپنا زمانہ دیکھیں اس ظاہری خلافت کا، تو اس میں بھی جس چیز کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف میں تھے مولا، وہ کوفیوں کی نافرمانی تھی، اطاعت نہ کرنا، بات نہیں مانتے تھے۔ اور آج بھی اگر مولا کو اپنا نام، انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی مولا سے، کوفیوں نے، مدینہ والوں نے، کوفہ والوں نے بیعت کی تھی، حکمران خود مانا ہوا تھا اپنا، اس کے باوجود بات نہیں مانتے تھے۔ تو کوئی خاص فرق نہیں ہے اس وقت کے بات نہ ماننے والوں میں اور آج بات نہ ماننے والوں میں۔ حقیقی ماننے والا وہ ہے کہ جو بات بھی مانے۔ قرآن نے جو بیان کیا ہے، شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے شیطان بنا تھا۔ اس نے جب اگر آپ اس کا واقعہ پڑھیں تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے سوال کیا کہ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا، تو اپنا خالق اللہ کو سمجھا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے خلق کیا، اسے مٹی سے خلق کیا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا، تو مردود ہے۔ تو کہتا ہے قال ربی، شیطان نے کہا اے میرے رب، رب فانذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب تو ان کو، انسانوں کو دوبارہ اٹھائے۔ اللہ نے مہلت دے دی۔ اب شیطان نے قسم کھائی۔ قسم کیا کھائی؟ قرآن کیا بتاتا؟ قال فبعزتک، تیری عزت کی قسم، یعنی اللہ کو عزیز بھی کہتا ہے، تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے خالص بندوں۔ تو شیطان بھی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، خالق بھی مانتا ہے، اسی کی عزت کی قسم کھا رہا ہے، اسی کو اپنا پالنے والا سمجھتا ہے، لیکن بات نہیں مانتا۔ بات نہ ماننے سے شیطان کی بدبختی شروع ہوتی۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں آپ کو، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ توجہ سے سننا اور عقل استعمال کرنا انسان کو بہتری کا سبب بنتا ہے۔ اطاعت سے دوری دیکھیے، آیت پڑھی جاتی ہے کثرت سے، جو ہمارے اسٹیج سے پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ اس آیت پر جب بات کی جاتی ہے ممبروں پر، سارا زور اس پہ ہوتا ہے اولی الامر کون ہے؟ بھائی اس قوم، شیعہ قوم کو تو بچپن سے پتہ ہے میرا اولی الامر کون ہے، اس کو پھر ثابت کر رہے ہو، ان کو یہ بتاؤ جب اولی الامر مان لیا ہے اب اس کے امر کی اطاعت کرنی ہے تم نے۔ اس آیت میں بھی اطاعت کا ذکر نہیں آتا، نکتے آتے ہیں، واہ واہ آتی ہے، نعرے آتے ہیں، اطاعت نہیں آتی۔ یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ فضائل اہل بیت سن کے لطف آتا ہے، تعلیمات اہل بیت سن کے لطف نہیں آتا، فرق ہے نا۔ اگر تعلیمات کا بھی لطف آیا کرتا تو پھر خطیب تعلیمات بھی ویسے سنایا کرتا، لیکن نہیں سناتا۔ اور فضائل جب ان کو لگتا ہے کہ تھوڑے کم پڑ گئے، پھر وہ اپنے پاس سے گھڑ کے بھی ابھی یہاں آنے سے پہلے، کچھ دیر پہلے، ایک صاحب کا کلپ
ایک عالم دین نے شیئر کیا تھا ایک گروپ میں، وہ صاحب جو فرما رہے تھے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور اس پہ جو نعرے لگا رہے تھے، کلپ میرے پاس ہے، درس کے بعد دیکھنا چاہیں تو استفادہ کر سکتے ہیں، فری ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو الرحمن ہے نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ الرحمن امام حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی مرض کی حد تک دشمنی ہے ان خبیثوں کو، ان مشرکین کو، کفار کو۔ لبادہ اوڑا ہوا ہے، خطیب بنے، اور ان جاہلوں کا اندازہ لگائیں کہ جو سامنے اس بات پہ بھی نعرہ لگا رہے، اتنے عقل کے اندھے۔ کہتا ہے الرحمن، اور بہتان لگا رہا ہے رسول اللہ پر، اور جاہل اتنا ہے کہ الرحمن کو کہتا ہے الرحمن۔ اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ یہ الرحمن ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے الرحمن علم القرآن، امام حسن نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، امام حسن نے انسان کو خلق کیا۔ اور نیچے مجمع کیا کر رہے ہیں؟ اتنے عقل کے اندھے ہو گئے، اتنے بے شعور ہو گئے کہ اتنی سینس نہیں ہے کہ اس بات میں تھوڑا یہ کہہ سکیں کہ تم کیا لغویات بول رہے ہو، تم دین کے دائرے سے خارج ہو گئے ہو، تم تو مرتد فطری ہو گئے ہو۔ دعوت بھی دیں گے، انوائٹ بھی کریں گے، پیسے بھی دیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو خریدار ہیں، خریدتے ہیں بےہودہ باتوں کو، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔